شان میں، رحم میرے حال پر کر بس نہیں فوزار ہوں، رحم میرے حال پر کر بس نہیں فوزار ہوں، یا رسول اللہ شفا دو میں بہت بیمار ہوں، یا رسول اللہ شفا دو میں بہت بیمار ہوں، یا رسول اللہ شفا دو میں بہت بیمار ہوں، یا رسول اللہ شفا دو میں بہت بیمار، یا شفیع المذنبین میرے گناہوں کو نہ دیکھ، یا شفیع المذنبین میرے گناہوں کو نہ دیکھ، سر بسر تیرا ہوں گو میں نیک یا بدکار ہوں، سر بسر تیرا ہوں گو میں نیک یا بدکار ہوں، یا رسول اللہ شفا دو میں بہت بیمار ہوں، یا رسول اللہ شفا دو میں بہت بیمار ہوں، یا رسول اللہ شفا دو میں بہت بیمار ہوں، کاش غم سے نہایت تنگ اور لاچار ہوں، یا رسول اللہ شفا دو میں بہت بیمار ہوں، یا رسول اللہ شفا دو میں بہت بیمار ہوں، زخم غم سے خون دل کھاتا ہوں ہر دم غنچہ دار، تیری مرہم کی ہے حاجت میں جگر پرخار ہوں، تیری مرہم کی ہے حاجت میں جگر پرخار ہوں، یا رسول اللہ شفا دو میں بہت بلند آواز سے ہر بندہ، یا رسول اللہ شفا دو میں بہت بیمار ہوں، یا رسول اللہ شفا دو میں بہت بیمار ہوں، دو جہاں میں دیکھنا تیرا گے میرا مدعا، دو جگہ میں دیکھنا تیرا گے میرا مدعا، اے حبیب ہر دو عالم طالب دیدار ہوں، اے حبیب ہر دو عالم طالب دیدار ہوں، یا رسول اللہ شفا دو مار ہوں، یا رسول اللہ شفا دو میں بہت بیمار ہوں، جب کہ گئے اپنے خوف محشر سے تسلی دار ہوں، یا رسول اللہ شفا دو میں بہت بیمار ہوں، یا رسول اللہ شفا دو میں بہت بیمار ہوں، یا رسول اللہ شفا دو میں بہت بیمار ہوں، یا رسول اللہ شفا دو، اے ظہور اب کچھ نہ کہہ اور
پڑھ یہی مصرع مدام، اے ظہور اب کچھ نہ کہہ، پڑھ یہی مصرع مدام، سیدہ تیرا ہوں گو میں نیک یا بدکار ہوں، سیدہ تیرا ہوں گو میں نیک یا بدکار ہوں، سیدہ تیرا ہوں گو میں نیک یا بدکار ہوں، سیدہ تیرا ہوں گو میں نیک یا بدکار ہوں، یا رسول اللہ شفا دو میں بہت بیمار ہوں۔ اب میں مختصر سی حاضری کے لیے ملتمس ہوں جناب آصف حسین ہاشمی صاحب کہ آپ سٹیج پر تشریف لائیں اور اپنا مختصر کلام پیش فرمائیں۔ جناب آصف حسین ہاشمی صاحب۔ سب مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ منقط سرکار رسول برا، آپ سبھی باب میرے ساتھ شامل ہو جائیں، اپنی حاضری پیش کریں۔ میں نے دل سے جو پکارا تیرا نام غوث اعظم، میں نے دل سے جو پکارا تیرا نام غوث اعظم، تیرے نام نے بنایا میرا کام غوث اعظم، پڑھیے میں نے دل سے جو پکارا تیرا نام غوث اعظم، میں نے دل سے جو پکارا تیرا نام غوث اعظم، تیرے نام سے جو پکارا تیرا نام نہیں کوئی پا سکا ہے بخدا سوا تمہارے، نہیں کوئی پا سکا ہے بخدا سوا تمہارے، یہ عروج غوث اعظم یہ مقام غوث اعظم، میں نے دل سے جو پکارا تیرا نام، تیرے نام نے بنایا میرا کام غوث اعظم، میں نے دل سے جو پکارا تیرا نام غوث اعظم۔ سادات کرام کی موجودگی میں اور پیر صاحب کی موجودگی میں ایک بات اور ایک واقعہ اور ایک حقیقت آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی جو کلام پیش فرمانے کے لیے میں دعوت دینے جا رہا ہوں محمد علی سروری صاحب، میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔ یہ جو لفظ پنجتن ہے اس کے بارے میں نے بارہا سوچا کہ اس لفظ کا مطلب کیا ہے۔ پنج
यानी 5 जिस्म इकट्ठे होकर एक लफ्ज पंचतन बन गया। तो जब मैंने इस पर गौर किया तो मुझे एक रिवायत नजर आई जिसमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है और आपने अपने ऊपर चादर डाली हुई है। इसी मसना में आपकी बेटी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तशरीफ लाती हैं। आप उनको भी उस चादर के नीचे कर लेते हैं। इसी दौरानिया में हज़रत इमाम हसन और हुसैन वो भी कहीं बाहर से तशरीफ लाते हैं। काशाना नबुव्वत में पहले की उस कमली के अंदर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मौजूद है और भाई फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी मौजूद है। इसी दौरानिया में इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा वो जब तशरीफ लाते हैं तो उनको भी रसूल खुदा उसी चादर के नीचे कर लेते हैं। अब 4 बंदे हो गए उस चादर के नीचे। इसी असरा में हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो घर से कहीं बाहर थे, अपने घर को बाहर बंद देखा तो दिमाग ने यही स्ट्राइक किया कि मेरा बेटे भी घर पे नहीं है, मेरी बीवी मोहतरमा भी घर पे नहीं है, वो जरूर रसूल खुदा की तरफ गई होंगी, वो भी आका करीम के घर पर तशरीफ ले आते हैं। जब वो तशरीफ लाते हैं तो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भी रसूल खुदा उसी चादर के नीचे ले आते हैं। यूं ये 5 बंदे जब उस चादर के नीचे आते हैं तो आसमान ने भी देखा, जमीन ने भी देखा कि रसूल खुदा नबियों के इमाम रब से दुआ कर रहे हैं, ए अल्लाह ये मेरा खानदान है, ए अल्लाह ये मेरा कुंबा है, ए अल्लाह ये मेरी फैमिली है, मैं इनसे राजी हूँ, तू भी इनसे राजी हो जा, और जो इनसे राजी हो उनसे तू राजी हो जा, और जो इनसे नाराज हो, जो इनको नाराज करे उनसे तू भी नाराज हो जा। ये पंचतन से मुराद वो 5 बंदे, वो 5 हस्तियां और वो 5 मुक़द्दस हस्तियां जिनको काली कमली वाले या अय्युहल मुद्दस्सिर वाले या अय्युहल मुज़म्मिल वाली उस चादर के नीचे जब 5 बंदों का ये गिरोह, ये मजमा, ये फैमिली, ये खानदान, ये कबीला जमा था तो उस वक्त अर्श ने भी देखा कि रसूल खुदा का खानदान तो अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, फातिमा तो ज़हरा है। तो ज़मीन मोहतरम क्या कमाल है कि आज हम भी जहां बैठे हैं वहां भी अली और फातिमा की याद औलाद हमारे सामने तशरीफ फरमा। क्या बात है। इनके जुर्मट में हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह उस काली कमली के नीचे रब की रहमत इकट्ठी थी, आज नूरपुर शरीफ के इस आस्थाने पर भी आले रसूल और अली और फातिमा की औलाद की मौजूदगी में भी रब्बे जुल जलाल इस मस्जिद की छत के नीचे हम सब पर भी रहमत अपनी बरसा रहा है। वक्त को मुख्तसर करते हुए मैं पंचतन का कलाम पेश फरमाने के लिए मोहम्मद अली सरवरी साहब से मुल्तमिस हूँ कि आप स्टेज पर तशरीफ लाएं और कलाम पाक पेश फरमाएं। जनाब मोहम्मद अली सरवरी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़ूर आफ्ताब तरीक़त महताब शरीयत सरज़दा वाला शान पीर सैयद कमर मुहीउद्दीन क़ादरी फ़ाज़ली आपकी ज़ेर साया हम इस मस्जिद ख़ाज़ा में तशरीफ़ फरमा हैं। अल्लाह नबी रहमत सदका आपकी प्यारी अहले बैत का सदका इनका साया हमारे सर पे तादेर सलामत रखे और आज की ये हमारी सारी हाज़री अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। जुमला सादात कराम तशरीफ़ फरमा हैं। क़िबला मैं पिछले साल आया तो थोड़ी तख़ीर के साथ आया, तो आज मैं आपके कलाम लेके आया हूँ आपके पास, और उस कलाम के चंद अशार और 1 से 2 अशार सैयदा कायनात की बारगाह में और 1 मनक़ब जनाब गौसे पाक की बारगाह में पेश करके इजाज़त। आप बात समझें ना समझें ये आपकी मर्ज़ी है। मैंने सुनाना इनसे, दुआ इनसे लेनी है और सुनाना सरकार दो आलम को है। आप अगर मेरा साथ देंगे तो आप भी पहुंच जाएंगे। एक दफ़ा ज़रा दुरूद शरीफ बावाज़ बुलंद पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि।
جوڑی رل کے کھلے جے زہرا دی تصویر نبی دی بن دی جوڑی رل کے کھلے جے زہرا دی تصویر نبی دی بن دی ویکھو کھنڈ لا کے جے اونا نو تنویر نبی دی بن دی اور جتھوں تیک خدا دی خلقت ہے اور تو تیک نبی دی رحمت ہے پھر ماپ کے دس ہاں تو کتنی پھر ماپ کے دس ہاں تو کتنی جاگیر نبی دی بن دی اور قبلہ اور ماں پاک ختیجہ باپ نبی پت حسن حسین تے شوہر علی ماں پاک ختیجہ باپ نبی پت حسن حسین تے شوہر علی جس زاویے نال بھی ویکھ لو تطہیر نبی دی بن دی اور قبلہ آپ فرما رہے تھے کہ سن کول حسین و منی دا ایدے بچی صاف اشارے نے سن کول حسین و منی دا ایدے بچی صاف اشارے نے پھر سوچ کے دس ہاں تو کتنی شبیر نبی دی بن دی پھر سوچ کے دس ہاں تو کتنی شبیر نبی دی بن دی تیبہ تو لے کے شام تائیں کربل تو لے کے شام تائیں سارا سفر زینب بی بی دا سارا سفر زینب بی بی دا تشہیر نبی دی بن دی جوڑی رل کے کھلے جے زہرا دی تصویر نبی دی بن دیئے قبلہ جیسے آپ بیٹھے ایسے رسالت ماب تشریف فرماتے اور سیدہ آئی تو کیا ہوا کہ ملکہ کونین فاطمہ نبی دے دل دا چین فاطمہ ملکہ کونین فاطمہ نبی دے دل دا چین فاطمہ توجہ بھائی حسن تیرا پہلا لاڈلا حسن تیرا پہلا لاڈلا دوسرا حسین فاطمہ نبی دے دل دا چین فاطمہ اور تیرے آن تیری قسم تیرے آن تیری قسم مصطفیٰ نہ بین فاطمہ مصطفیٰ نہ بین فاطمہ ملکہ
کونین فاطمہ نبی دے دل دا چین فاطمہ اور حضور تو نی ویکھ جام دے حضور تو نی ویکھ جام دے وگد تیرے نین فاطمہ نبی دے دل دا چین ایک دفعہ مل کے کہہ دے ملکہ کونین نبی دے دل دا چین فاطمہ اور نعرہ غوثیہ میرا دشمن کرو فانی محی الدین جیلانی جس نے کھایا ہے لنگر وہ تو بولے کہے سبحان اللہ آئیں میرے ساتھ آ جائیں کہ میرا دشمن کرو فانی محی الدین جیلانی محی الدین جیلانی محی الدین جیلانی توجہ جی توئی شورا شریعت کا توئی تورا طریقت کا وگے دریا حقیقت کا توئی ہے بیر عرفانی محی الدین جیلانی محی الدین جیلانی اور تو ہادی ہدایت دا توئی ہمی حمایت کا توئی ہے والی ولایت کا توئی ہے غوث سمدانی محی الدین جیلانی اگر ناراض نہ ہوں تو یہ دائیں ہاتھ اٹھا کے کہہ دیں محی الدین جیلانی محی الدین جیلانی محی الدین جیلانی محی الدین جیلانی اور تیرے تو سب ولی ڈر دے بدے ہتھی کھلے بردے قدم تے سیس چادر دے تینو سب دی نظر ثانی محی الدین جیلانی محی الدین جیلانی توئی شہباز شاہدہ رتبہ پشت پناہیدہ توئی محبوب الہی دا تینو دو جگ دی سلطانی محی الدین جیلانی الدین جیلانی محی الدین جیلانی محی الدین جیلانی اور شاہ جی یہ 2 سے 3 اشعار آپ کی توجہ توئی سچا حسب نسبوں توئی اچا سبی وصفوں توئی واقف سبی کشفوں توئی ہے سر ناغانی محی الدین جیلانی محی الدین جیلانی اور اس دی کیا مداح ہوئے جو محبوب خدا ہوئے میرے تھی کب ادا ہوئے وصف اوصاف لاسانی اور آخری شعر ہے یہ اس کے ساتھ 2 شعر ہیں ایک اور اس کے بعد آخری شاہ جی نفس شیطان دروں ویری مریں دابان کس زیری کرو سایہ بچوں ہیری تیری خوبے نگہبانی محی الدین جیلانی اور حیدر آسی کھڑا درتے تیرا لنگر صدا ورتے
حیدر آسی کھڑا درتے تیرا لنگر صداورتے قدم شاہ جی قدم شاہ جی قدم شاہ جی درو سرتے خوبے ہلال زندگانی قدم شاہ جی درو سرتے خوبے ہلال زندگانی محی دین ماشاءاللہ بہت خوبصورت کلام پیش کروا رہے تھے سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں پیر صاحب کے حکم کے مطابق ملتمس ہوں کلام پیش کروانے کے لیے ایس قبض گنبد والے منظور دعا کرنا اور سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا ملتمس ہوں جناب ساجد ہاشمی صاحب. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آستانہ علیہ درپور شریف، آستانہ علیہ بٹالہ شریف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید قمر محی الدین قادری فاضلی، آپ کی موجودگی میں انشاءاللہ بالکل حکم کے مطابق جو کلام مجھے دیے گئے میں 2 3 اشعار انشاءاللہ بالکل اپنے وقت کے اندر رہتے ہوئے اپنی حاضری پیش کرتا ہوں. کلام کا حکم ہے میں تو 5 تن کا غلام ہوں، اور جلدی جلدی سے انشاءاللہ بالکل حکم کے مطابق. میں تو 5 تن کا غلام ہوں، میں تو 5 تن کا غلام ہوں، میں تو 5 تن کا. آپ بھی شامل ہو جائیں محبت کے ساتھ. میں تو 5 تن کا غلام ہوں، میں تو تن کا غلام ہوں، میں فقیر خیر انام ہوں، میں تو 5 تن کا غلام ہوں، میں تو 5 تن کا. مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے، مجھے عشق ہے تو رسول سے، یہ کرم ہے سارا بطول کا. میرے منہ سے آئے مہک صدا، جو میں نام لوں تیرا جوم کے. میں تو 5 تن کا غلام ہوں، میں تو 5 تن کا. میں فقیر خیر انام ہوں، میں تو 5 تن کا غلام ہوں، میں تو 5 تن کا غلام ہوں. بے دم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، بے دم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات. خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی، میں تو 5 تن کا غلام ہوں، میں تو کا غلام ہوں، میں تو 5 تن کا غلام ہوں. رزق دیتے ہیں مال دیتے ہیں، رزق دیتے ہیں مال دیتے ہیں، حسرتیں دل نکال دیتے ہیں. ہم کسی اور سے بلا کیوں مانگیں،
ہمیں تو زہرا کے لال دیتے ہیں، میں تو پنج تر کا غلام ہوں، میں تو پنج تر کا غلام۔ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نظائے آقا دیدار عطا کرنا، جب وقت نظائے آقا دیدار، جب وقت نظائے آقا دیدار عطا کرنا، اور مجرم ہو جگہ برکا محشر میں برم رکھنا، رسوائے زمانہ ہو کملی میں چھپا لینا، رسوائے زمانہ ہو دامن میں چھپا لینا، منظور دعا میری مقبول خدا کرنا، جب وقت نظائے آقا، مل کے ہر بندہ کرنا، اے سبز گنبد والے دعا کرنا، جب وقت نظائے آقا دیدار عطا کرنا، اور چہرے سے ضیا پائی ان چاند ستاروں نے، اس در سے شفا پائی دکھ درد کے ماروں نے، اس در سے شفا پائی دکھ درد کے ماروں نے، آتا ہے انہیں ناصر ہر دکھ کی دعا کرنا، ہر بندہ شامل ہو جائے، جب وقت رضا آئے آقا دیدار عطا کرنا، اے سبز گنبد والے کرنا، جب وقت دعا آئے آقا دیدار عطا کرنا، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، میرا خالق کا صبر دو، میرا خالق کا صبر دو، میں فقیر ہوں تمہارا، اور بندہ صدا لگائے پھر، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، سرکار غوث اعظم
کرم خدارا اور جولی کو میری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا جولی کو میری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا ایسے سخی کا منگتا غوث الورا کا منگتا پھرتا ہے مارا مارا سرکار غوث اعظم سب کا کوئی نہ کوئی دنیا میں آسرا ہے سب کا کوئی نہ کوئی دنیا میں آسرا ہے میرا بجز تمہارے میرا بجز تمہارے کوئی نہیں سہارا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدارا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدارا میرا خالق کا صبر دو میرا خالق کا صبر دو میں فقیر ہوں تمہارا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدارا حسین شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے حالات زندگی اور آپ کی چند کرامات کے لیے ذکر فرمانے کے لیے ملتمس ہوں جناب ریاض حسین قادری صاحب آپ اسٹیج پر تشریف لائیں اور مختصر وقت میں اپنا خطاب پیش فرمائیں جناب ریاض حسین قادری صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم احباب ذی وقار سامعین محترم وارثان محراب و منبر سادات کرام آستانہ عالیہ قادریہ فاضلیہ نور پور شریف کی بہار پیر طریقت رہبر شریعت جناب قبلہ پیر سید قمر محی الدین قادری دامت برکاتہم العالیہ جملہ حاضرین عرس سراپائے قدس میزبان ہونے کے ناطے جملہ مہمانان گرامی کو ہم تہ دل سے خوش آمدید بھی کہتے ہیں آج عرس سراپائے قدس قدوۃ السالکین زبدۃ العارفین رئیس العاشقین سرتاج اولیاء شہزادہ غوث الورا جناب قبلہ پیر سید زامن شہباد شاہ قادری فاضلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انعقاد پذیر ہے
قبلہ سالار قافلہ پیر سید قمر محی الدین قادری، آپ کی ذرا نوازی ہے کہ آپ نے اجازت عنایت فرمائی اور آپ نے یہ حکم دیا کہ صاحب عرس سراپائے قدس قبلہ پیر صاحب کے حالات اور کچھ واقعات اور کچھ ایسے واقعات جو مجھے نہیں پتہ تھے، میرے ہم عمر جو احباب ہیں انہیں نہیں پتہ تھے، جو عرس شریف میں احباب تشریف لاتے ہیں ان کو نہیں پتہ، کچھ ایسے احباب یہاں پہ موجود ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں دیکھے حال ہمیں بتائیں، وہ میں چاہتا ہوں کہ آج حاضرین عرس کو سب کو پتہ چلے، سب یہ سنیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ آل نبی اولاد علی کا گھر ہے، جب یہ کہیں تو اللہ فوراً وہی کام کر دیتا ہے، اور یہ آل نبی اولاد علی ہے، یہ گھر ایسا ہے کہ ولی اللہ دا دلوں نو صاف کر کے ول کڈن دا ول سمجھا سکتا، اور کرتا ولی دا پچھ محمود کولو سومنات دے مندر نو ٹا سکدا، کتھے بیٹھ اجمیر دے ٹبیاں تے جادوگراں نو کلمہ پڑھا سکدا، ساڈے پیر نو رب توفیق بخشی ایتھے بیٹھیاں مدینہ وکھا سکدا۔ یہ گھر ایسا ہے، یہ آل نبی اولاد علی کا گھر ہے۔ تو احباب ذی وقار وقت مختصر ہے، جناب قبلہ صاحب عرس سراپائے قدس بچپن میں ہی آپ کے والد گرامی ان کا وصال ہوا، پھر اس کے بعد آپ کچھ عرصہ اپنے تایا جان کے ساتھ چوکی شریف میں، جن کا عرس 2 جون چوکی منگ میں ہوتا ہے، ان کے ساتھ ان کی معیت میں رہے۔ پھر ان کے وصال کے بعد آپ منڈی شریف پیر سید آفتاب محی الدین قادری گدی نشین منڈی شریف ان کی معیت میں رہے، اور قبلہ پیر صاحب کی شخصیت دیکھنے والوں کی نظروں پہ ہم قربان جائیں، جنہوں نے وہ معیت دیکھی، جنہوں نے وہ سنگ ساتھ دیکھا۔ یہاں سے شروع کرتے ہیں، جناب عبد الرؤوف صاحب، آپ نے ہمیں بتایا کہ میں نے دیکھا، میں میٹرک میں پڑھتا تھا، اسکول سے چھٹی ہوئی میں واپس آیا، پیر صاحب نے مرچیوں کے پودے لگائے ہوئے تھے اور ان میں گوڈی کر رہے تھے۔ دیکھیں گے یہ صرف واقعات نہیں ہیں، یہ آل نبی اولاد علی کے گھر سے ہمیں درس بھی ملتا ہے کہ اگر ایک وقت کا غوث الورا کا شہزادہ بھی ہو اور گدی نشین بھی ہو، آل نبی اولاد علی کی یہ شان ہے کہ اپنے کام بھی اپنے ہاتھوں سے بھی کیا کرتے ہیں۔ ایک بات میں کئی درس ملتے ہیں ہمیں۔ عبد الرؤوف صاحب کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ پیر صاحب مرچیوں کی گوڈی کر رہے ہیں، میں پیر صاحب کے پاس گیا، میں نے سلام عرض کیا، پیر صاحب نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، مضبوطی سے زور سے پکڑا ہوا، اتنی دیر میں بڑالی والی سائیڈ سے ایک بندہ لایا گیا، اس کو چرپائی پہ رکھا گیا اور 3-4 بندے اس کے ساتھ ہیں، بڑے پریشان ہیں کہ پیر صاحب اسے کسی سانپ نے ڈس دیا ہے اور یہ بے ہوش ہو گیا ہے، اس کی کوئی حالت نہیں، کافی دیر ہو گئی، یہ تو مرنے والا ہے۔ پیر صاحب اٹھے اور کہا کہ جاؤ اسے لسی کے گلاس پلا دو۔ اب ایک طرف سانپ کا زہر ہے اور ادھر لسی دی جا رہی ہے، کہا کہ لسی پلا دو اس کو۔ اب عبد الرؤوف صاحب کہتے ہیں کہ انہی بندوں میں سے ایک وکیل بھی تھا، وہ پیچھے کہتا ہے کہ اے بابا آج اس بندے معلوم آر سی کہ سپا نہ زہر ایک پاس ہے اور اوپر لسی پلائی جا رہی، اے بابا اس بندے معلوم آر سی۔ پیر صاحب نے کہا کہ کڑی بھی بنی ہوئی ہے لنگر میں، ایک طباق اس کو کڑی بھی پلا دی جائے۔ لسی اور اوپر سے کڑی جو ہی پلائی گئی، تھوڑی دیر کے بعد اس بندے کو الٹیاں ہوئی اور سارا زہر باہر آ گیا، بالکل بندہ ہوش میں۔ چرپائی پہ لایا جا رہا ہے، پیر صاحب فرماتے ہیں چرپائی پر آندہ سے منڈیاں ٹورنیاں کھڑیا سے، اور پیر صاحب اس سے پوچھتے ہیں کہ آرام آ گیا ہے، گوڈی کرنا چاہتے ہو مرچیوں کی؟ تھوڑا سا اس نے وہ پکڑا تو 1-2 منٹ کے لیے کام کیا، پیر صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ واپس چلے جائیں۔ اور حاجی افسر صاحب یہ عرس میں موجود ہیں، عبد الرؤوف صاحب بھی یہاں پہ موجود ہیں، اس علاقے کے رہنے والے ہیں، عرس میں موجود ہیں، آپ ان سے بھی پوچھ سکتے ہیں۔ حاجی افسر صاحب، ان سے میری ملاقات ہوئی، نادر خان صاحب کے بیٹے جلو پیرا میں رہتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ پیر صاحب دورے پر جب وہاں پہ گئے تو صبح جب لنگر ہوا، دعا ہوئی، پیر صاحب اٹھ کے اپنے قافلے کے ساتھ چل پڑے، ساتھ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے اور اللہ کے ذکر کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، پیر صاحب چل رہے ہیں، گاڑی پہ بیٹھنے کے لیے کافی چلنا پڑتا تھا۔ جب اس طرف
پیر صاحب جا رہے ہیں، مریدین پیچھے کلمے کا ذکر کر رہے ہیں، عورتوں کو، محلے کی عورتوں کو پتہ چلا کہ پہلے تو پیر صاحب دعا کے بعد تھوڑے لیٹ جایا کرتے تھے، آج جلدی جلدی جا رہے ہیں، تو وہ لائن بنی ہوئی ساری دوڑ رہی ہیں پیر صاحب سے ملاقات کے لیے۔ پیر صاحب راستے میں رک کے کہتے ہیں کہ اب ہمارے پاس اتنا ٹائم تو نہیں کہ ہم یہاں پہ رکیں اور ان سب کو باری باری دم کیا جائے۔ اور پیر صاحب کے ہاتھ میں کھونڈی، جو عصا ہوتا ہے، کھونڈی ہوتی ہے، وہ پکڑی ہوئی ہے، یہ سنت ہے، دیکھیں ایک ایک ادا میں سنت رسولی چھپی ہے۔ اور عورتوں کو پیر صاحب نے کہا کہ ان کو یہ کہو ایک ہی لائن میں ہو جائیں، کھڑی ہو جائیں اور اپنی مرادیں اپنے اپنے دل میں رکھیں، اور جس کی جو جو مراد ہے اللہ تعالیٰ پوری کرے گا۔ پیر صاحب اپنی کھونڈی سے ان کے سروں پہ دم کرتے کرتے گزر رہے ہیں، اور اسی لائن میں ایک بوڑھی مائی کھڑی ہے جس کی آنکھوں میں موتیا ہے، جسے پھولا کہا کرتے تھے ہم، موتیا ہے، اس کی آنکھ خراب ہے، اس کے دل میں خیال یہ کہ آج مجھے یہ اس کا آرام آ جائے۔ پیر صاحب اس کے سر پہ ابھی کھونڈی رکھ کے آگے اگلی عورت کے سر پہ کھونڈی رکھتے ہیں تو اس کی آنکھ سے وہ موتیا، وہ پھولا نکل کے باہر زمین پہ پڑا ہے، اور اسے اللہ تعالیٰ نے شفا عطا کی۔ اور حاجی افسر صاحب کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب کمزور ہو گئے، جسے لولا پن نہیں کہتے، بالکل نہ ہاتھ کام کرتے، نہ پاؤں کرتے، نہ کھا سکتے، نہ چل سکتے، چرپائی پہ پڑے، سوکھ سوکھ کے کمزور ہو گئے۔ 6 ماہ گزر گئے۔ 6 ماہ کے بعد پیر صاحب وہاں پہ جب تشریف لے کے گئے دوسرے گاؤں میں، ناون شریف، تو وہاں پہ مریدین وہاں پہ جا کے عرض کرتے پیر صاحب وہ نادر خان بڑا بیمار ہے، اگر تساں آہو دا سا چرپائی پر چاہیے سنکول کی نیچ ہوں۔ پیر صاحب فرماتے کہ نہیں، ہمارا ہے پروگرام، اس گاؤں میں ہم جائیں گے۔ جب وہاں پہ قبلہ پیر صاحب تشریف لے کے گئے، چرپائی پہ اٹھا کے لایا گیا، اب ولی کے اس ایک سٹی میں اور ولی کے کھونڈی کی طاقت کو دیکھیے۔ اور حاجی صاحب فرماتے ہیں کہ پیر صاحب نے پہلے چرپائی پہ دم کیا، پھر اپنی کھونڈی دے کے کہا پکڑ اس کو، اٹھ کے کھڑا ہو جا۔ 6 ماہ کا مریض چرپائی پہ پڑا ہے، جب کھونڈی کو پکڑا اور سیدھے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، پیر صاحب نے کہا کہ اب تو چل، یہاں پہ چکر لگا، یہ چرپائی پہ لایا، واپس جائے گا تو چل کر جائے گا۔ کچھ عرصے بعد وہ یہاں پہ جب تشریف لائے، پیر صاحب نے پوچھا اور قدرت درد تو نہیں ہونا؟ انہوں نے کہا جی میرے گوڈے میں ایک جگہ پہ درد ہے۔ حاجی افسر صاحب کہتے ہیں پیر صاحب نے اپنا ہاتھ دیا، کہا کہ اس انگوٹھے کو اس درد والی جگہ پہ رکھ۔ جب انگوٹھا وہاں پہ رکھا گیا، سیکنڈوں میں درد ختم۔ اب یہ کیا ہے؟ اب یہ کیا ہے؟ حضور کی حدیث کا مفہوم ہمارے ذہن میں آتا ہے، جہاں سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں جب میرا قرب حاصل کیا جاتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا میرا قرب حاصل کیا جاتا ہے، میں رب ہو کے اس بندے کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں رب ہو کے اس بندے کی آنکھ بن جاتا ہوں، میں رب ہو کے اس کے پاؤں بن جاتا ہوں۔ ظاہراً ہاتھ ولی کا ہوتا، طاقت میری ہوتی ہے۔ اور جماعت علی صاحب والد پیر محمد گون بیور سے ہیں، انہوں نے کہا کہ ایک برکت نامی بندہ تھا، مرید تھا، سیاہ شریف بابا گودڑی بادشاہ رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کا عقیدت مند تھا، بیمار ہو گیا، بالکل لولا ہو گیا، چرپائی پہ پڑا ہوا ہے۔ تو قبلہ پیر صاحب کو کسی نے عرض کی، وہاں اس وقت اور جو مریدین خاص ہوتے ہیں وہ بڑی محبت والے ہوتے ہیں، کسی درد مند کو دیکھ کر اپنے پیر کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں پیر صاحب یہ بیمار ہے، اس کے لیے دعا فرمائیے۔ لایا گیا، پیر صاحب نے دم کیا، چرپائی پہ پڑا ہوا بندہ کھڑا ہو گیا، اور ایک ٹوک، بہت ساری کرامات ہیں، کچھ ایک دو عرض کرتا چلوں۔ ٹوک امب پکا خو جگہ کا نام ہے، زبر زبر ایک بندے کا نام ہے، عرف میں جسے کہتے ہیں زبر زبر، نام ہے چودھری زبردست، نام ہے اس کا چودھری زبردست۔ اس کے گھر میں قبلہ پیر صاحب جایا کرتے، انتہائی غربت ہے، انتہائی غربت ہے، صرف 2 کمرے ہیں، اور ایک کمرے میں اس کے اہل خانہ رہتے اور ایک کمرے میں قبلہ پیر صاحب، اور جب بھی جاتے رہتے اسی کے گھر۔ دیکھیں یہ غریب پروری دیکھیے، سنیے گا آپ کہ جب بھی جاتے اسی کے گھر رہتے۔ ایک بار پیر صاحب نے فرمایا کہ زبر زبر کہ یہاں پہ رفع حاجت کے لیے جانا پڑتا ہے، رات کو تہجد گزار سحری کے ٹائم اٹھ کے کو واش روم استعمال کرنا پڑتا ہے، تیرے پاس جگہ نہیں ہے، اگلے سال میں اچھا تو اتھا لینٹر والا مکان ہونا چاہیے نا۔ انتہائی غریب بندہ ہے، تو وہ کہتے کہ میں پریشان ہو گیا، میں غریب، روٹی کھانے سے نہیں، مکان لینٹر والا کیسے بنے گا؟ رات کو اٹھے، پیر صاحب نے کہا کہ اے زبردست یہ رسی پکڑ، رسی پکڑو، میرے پیچھے چلتا،
اور رسی پکڑی, وہ پیچھے پیچھے چل رہا ہے, اور ایک جگہ 30-40 فٹ جب فاصلہ طے ہوا, پیر صاحب نے کہا آگے چل, اور آگے رسی پکڑ کے چلتا رہا. پھر آگے جا کے 3-4 مکانوں کی جگہ سے جب آگے گزرنے لگے, وہ کہتا ہے جو جی میں نے پاؤں کھینچ لیے کہ اتنے دور پیر صاحب آئیے, اتنے مکان کون بنا سی. وہ اس نے روکا جب پاؤں, تو پیر صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے تاڑی مرضی, اگیا نہیں بنانے, نہیں تو اتھا تک ہی صحیح, ادھر تک ہی صحیح. تو یہاں تک مکان بنے ہوئے ہونے چاہیے لینٹر والے, اور ایک 4 غازہ کملہ 7.5 رکھی چھوڑیاں جتھے آسا اچھی بہ کر سن. اب دیکھیے ولی کے منہ سے یہ الفاظ نکلے. وہ بندہ کراچی سگریٹ کمپنی میں کام کرنے کے لیے چلا گیا, وہاں پہ کام کرتا تھا. وہاں پہ وہ اس کے بعد اس نے پارٹ ٹائم ٹیکسی چلانا شروع کر دی. اس کی ٹیکسی میں ایک میمن بندہ بیٹھا, میمن خاندان کا. میمن بڑے امیر کبیر ہوتے ہیں. میمن بندہ بیٹھا, میمن نے کہا یار تو اور تیرے پاس اگر کوئی بندے ہوں 500 روپیہ اگر تم کی دے دے, میں تو انگلینڈ بھیجی چھوڑ سوں. سبب دیکھیے ولی کی منہ سے نکل گئے, رب نے پورے کرنے, دیکھیے کیسے ہوئے. پھر اس نے گھر رابطہ کیا, اور کوئی لوگ تیار نہیں ہوئے, لیکن ایک بھائی کو 500 روپے اکٹھے کر کے جب دیے, انگلینڈ چلا گیا. انگلینڈ چلا گیا اور وہاں سے پیسوں کے انبار لگے, اور اگلے سال آنے سے پہلے پہلے جہاں تک پیر زامن شاہ بادشاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے رسی کو پکڑ کر قدم لگائے تھے, اگلے سال سے پہلے لنٹر پڑے ہوئے. یا غوث اعظم دستگیر. سانج بیور گون گراں سرکار ایک فاتحہ خوانی کے لیے جا رہے ہیں. راستے میں کچھ لوگوں نے ایک عورت اٹھا کے لے آئے کہ پیر صاحب یہ بیمار ہے, چل پھر نہیں سکتی, ہم تو اس کی موت کے انتظار میں ہر روز بندے آ کے دیکھتے ہیں کہ وہ ہے ہی, اب چلی گئی ہے, فوت ہو گئی ہے, کہ اب اس کے آخری دن ہے. تو لائی گئی, پیر صاحب نے دم کیا, اسی وقت اٹھ کے کھڑی ہو گئی. اللہ نے شفا عطا کی. جب شفا عطا کی نا, تو یہ جو باتیں ہوتی ہیں ان کا عقل سے تعلق نہیں. اقبال نے کہا کہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں, عشق پہ اعمال کی بنیاد رکھ. وہاں پہ 2 مولوی تھے, 2 مولوی, مولوی سکندر اور مولوی مقصود. یہ اس لیے ہے کہ یہاں پہ صرف علم نہیں کام دیتا, محبت بھی کام دیتی ہے, عقیدت بھی کام دیتی ہے. جو مولوی سکندر صاحب تھے, انہوں نے کہا کہ ایک بہت بڑا جادوگر ہے جی, ایک بہت بڑا جادوگر ہے, جس مرنے والی عورت کی دم کی تا اٹھی کھلی رہی, بہت بڑا جادوگر ہے. رات کو مولوی صاحب جب اپنے گھر میں گئے نا, چرپائی اوپر دا مولوی صاحب تھلا ہے, اور جتنا بھی انہوں نے جانور وغیرہ باندھے ہوئے تھے وہ انہوں نے اتنی آوازیں نکالی. پوری رات مولوی صاحب جاگتے رہے, پریشان رہے. صبح ہوئی تو آ کے پیر زامن شاہ بادشاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے قدموں میں گر پڑے اور معافی مانگی. جب معافی مانگی, اور یہ بارگاہ ایسی ہے جب کوئی آ جائے معافی مانگنے کے لیے تو معاف کر دیا جاتا ہے. معافی مانگی تو پیر صاحب نے نگاہ رحمت کی, کہا کہ سیدھا منڈی شریف چلے جاؤ. منڈی شریف جب آئے تو پھر وہاں سے صاحب اجازت ہوئے, ان کو اجازت دی کہ ٹھیک ہے آپ بھی تعویذ دیا کریں, دم کیا کریں, آپ کی آواز میں, آپ کی پھونک میں اللہ تعالیٰ نے وہ تاثیر رکھ دینی ہے آپ اہل بیت کے صدقے. تو احباب ذی وقار, وقت انتہائی مختصر ہے, بہت سی کرامات, بہت سے واقعات ایسے ہیں. یہ اس لیے ضروری ہے, قبلہ پیر صاحب کی ذرا نوازی ہے, جنہوں نے یہ حکم دیا, جنہوں نے یہ اجازت مرحمت فرمائی کہ ہم سب تک یہ واقعات پہنچ سکے. اور میں عرض کناؤں, ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں کہ یہ اتنی بڑی شخصیات, یہ چوکی شریف, یہ نورپور شریف کی جو شخصیات, یہ صاحب مزار ہیں, ان کی حیات اور ان کی کرامات یہ ہمیں رقم بھی کرنی چاہیے تاکہ کتابی شکل میں بھی اختیار ہو سکے. یہ قبلہ پیر صاحب کی نظر عنایت سے ہوگا. اور قبلہ پیر صاحب 11.25 ماہ جو ہے وہ علیل رہے, بیماری کی آزمائش میں رہے, اور آپ کے یہ اپنے معاملات ہیں اولیاء کے, اہل بیت اطہار کے, ان میں رہنے کے بعد 18 مئی 1981 بروز اتوار آپ کا وصال ہوا. اور آج آپ کا عرس سراپا قدسی 41واں عرس ہے, جس میں ہم سب اللہ کے فضل و کرم سے شامل حال ہیں. حقیقتاً کرامات کا سرچشمہ ہے, آل نبی اولاد علی ہیں. یہ گرو وہ ہے کہ کوئی آ جائے تو طلب کے سوا دیتے ہیں, آئے بیمار کو ہر دکھ کی دوا دیتے ہیں,
گالیاں دیتا ہے تو کوئی تو دعا دیتے ہیں، دشمن آدھائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں. یہ وہ گھر ہے. اور قبلہ پیر صاحب سجادہ نشین استانہ علیہ حاضہ پیر سید قمر محی الدین قادری. اور یہاں کی یہ خصوصیت ہے کہ جو گدی نشین ہو، جو صاحب گدی نشین ہوں، سبھی احباب ان کی عزت و توقیر کرتے ہیں. دعا ہے صدا بہار دیں اس باغے کدی خزانہ آوے، صدا بہار دیں اس باغے کدی خزانہ آوے، ہومن فیر ہزاراں تائیں ہر پکھا پھل کھاوے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ مدلل انداز میں اور پیر صاحب کی موجودگی میں صاحب عرس رحمت اللہ تعالی علیہ کی کرامات بیان فرما رہے تھے. اور جو آخر پر آپ نے عرض کی، میں بھی پیر صاحب اس عرس کی وساطت سے پیر صاحب سے عرض گناہ ہوں کہ موت کا کوئی پتہ نہیں ہوتا ہے، لہذا جن احباب سے پیر صاحب کی کرامات اکٹھی ہوں یا جس کو کوئی پتہ ہے وہ پیر صاحب کے پاس ریٹن جمع کرائیں تاکہ ہم اس کو ایک کتابی شکل میں جمع کر سکیں. اللہ پاک پیر صاحب کی رحمت و برکت اور آپ کی ولایت سے ہم سب کو حصہ عطا فرمائے. وقت مختصر ہوتا جا رہا ہے. مختصر وقت کے لیے پیر صاحب کے حکم کے مطابق میاں محمد بخش صاحب کا کلام پیش فرمانے کے لیے ملتمس ہوں جناب حافظ افریز صاحب کہ آپ اسٹیج پر تشریف لائیں اور 2-3 اشعار کلام میاں محمد بخش صاحب پیش فرمائیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. پیر میرے دی دوم چفیرے، پیر میرے دی دوم چفیرے تے آندے ولی سلامی، چمن خاک کریں دے خدمت، دعویٰ رکھ غلامی، چمن خاک کریں دے خدمت، دعویٰ رکھ غلامی، تے در مرشد دا در مرشد دا چھڑی نائی انتا ہو جاویں گا روگی، او جیڑی بکری اجڑوں بچھڑی، او پگیاڑوں جوگی، جیڑی بکری اجڑوں بچھڑی، او پگیاڑوں جوگی. آخری شعر کہ سولی باس جے تن تے پائے، او پیر بنا کنڈ ننگی، کی نگاہ جیسا نہ مرشد ویکھے، او سو حجا تھی چنگی. ماشاءاللہ کلام میاں محمد بخش صاحب پیش فرما رہے تھے. تمام
सादात किराम जो पीर साहब के इस प्रोग्राम में इस उर्स पाक में तशरीफ़ लाए, सबको खानवादाए अहले बैत की तरफ से दिल से खुश आमदेद और अल्लाह पाक सब का साया हम सब के सिरों पे तादेर कायम फरमाए। मुख्तसर वक़्त के ख़िताब के लिए मुल्तमिस हूँ जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना हाफ़िज़ जान ज़ेब साहब, आप तशरीफ़ लाएँ और मुख्तसर वक़्त में अपनी हाज़री पेश फरमाएँ। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए गौसिया, नाराए हैदरी। इस तो बाद दो कलाम फिर दुआ ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुका या मन तरन्नमत बिसनाइहि वुरकुल लिसान व तगन्ननत बितखलीलिहि अनादिलुल कयान अस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिर रहमान अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़क़ुल तआलौ नदउ अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम बिबरकतिन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। दिरोज़ दर बुस्ताने सरा हमा तोतियाँ खुशनवा पढ़ती थी नाते मुस्तफ़ा बलगल ओला बे कमालिही। कुमरियाँ भी अपने ज़ौक़ में डाले हुए सर तोक में कहती थी ये बड़े शौक़ से कशफत दुजा बेजमाल ही बुलबुल भी कूबकू ले लेकर हर एक गुल की बू करती थी चर्चा सू बसू हसनत जमीओ खिसाल ही। चिड़ियों के सुन के चह चहे इंसान भला क्यों चुप रहे, लाजिम है उस पे यूं कहे सल्लु अलैहि व आलिही। कोई लब खामोश न रहे, मोहब्बत से पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या। तेरे सोने हबीब दा या मौला छड्डन किवें गरीब अमीर दामन सद अदब थी मदनी सरकार दा ते बैठे पकड़ के पीरां दे पीर दामन। मैं हूँ अब्दुल कादर इसमी हाशिम अहमद हैदर जिस्मी हसन हुसैन है मेरा दादा ते खंजर जहर यजीदी खादा ते शहादत रुतबा सानू मिलया वखरा बेपरवाही दा। शहादत रुतबा सानू मिलया वखरा बेपरवाही दा। और आज यहाँ पे हम जितने भी लोग आए हैं अकीदतें मोहब्बतें निस्बतें लेके आए हैं और अर्ज क्या करते हैं, यूं आज गुजार होते हैं कि आका दामन उम्मीद भरपूर करना रहंदा तरसदा नित दिलगीर दामन ते हो गए रोशन जमीर कई मैं वर्गे वेख चमकदा बदरे मुनीर दामन के दस्तगीर भी ने दामन गीर जिस दे बेमिसाल दामन बेनजीर दामन ते लोह कलम ते आप दी कलम हाकम अदबो पकड़ के टुरे तकदीर दामन ते आसा आसियां विच बेहिश्त जाना तेरा पकड़ के बशीर नजीर दामन साया दामन रहमत दा बख्श सैया खड़ा दायम इकबाल फकीर दामन साया दामन रहमत दा बख्श सैया खड़ा दायम इकबाल फकीर दामन। बाद अज हम तो सलात इंतहाई वाजिबुल एहतराम इंतहाई मोतबर मुक्तदर मोहतशम मुशफीक मेरे पीरो मुर्शद पीर तरीक़त रहबर शरीयत मंबाए इल्म हिकमत वारिस महराब मिंबर जनाब साहबजादा वाली शान साहबजादा पीर कमर मोहिउद्दीन कादरी फाजली, आपके साथ जनाब पीर सैयद एजाज हुसैन शाह साहब कादरी फाजली, पीर सैयद सादत हुसैन शाह साहब कादरी फाजली और जनाब पीर सैयद साजिद हुसैन शाह साहब कादरी फाजली और पीर तरीक़त रहबर शरीयत परवुर्दा आगोश विलायत जनाब पीर सैयद फयाज मोहिउद्दीन ज़ेब सजादा आस्ताना अलिया चौकी मोंग और जितने भी सादात किराम यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है और आप दूर और नज़दीक से जितने भी अहबाब तशरीफ़ लाए बेशुमार
تعداد کے اندر یہاں پر میرے اساتذہ کرام بھی تشریف فرما ہیں. انتہائی مختصر وقت ہے, انتہائی مختصر وقت کے اندر جیسے مجھے حکم دیا گیا ہے اسی پہ بات کروں گا. ایک بات کو لے کر میں بات کو آگے چلوں گا. آپ کی قسمت پہ مجھے ناز آتا ہے, آپ کی قسمت پہ مجھے رشک آتا ہے. وجہ یہ اور کوئی نہیں ہے, وجہ یہ ہے ایک اللہ کا گھر ہے اور دوسرا آل نبی اولاد علی کے جرمٹوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. کتنے بڑے کرم کی بات ہے, کتنی بڑی نوازشوں کی بات ہے, کتنی محبتوں کی بات ہے. میں یوں عرض گزار ہوتا ہوں اور ہوتا رہتا ہوں. لوگ اکثر سوال کرتے ہیں فلاں آستانہ ہے, اتنا عرصہ ہو گیا جاتے ملا کچھ نہیں ہے. فلاں آستانہ ہے, اتنا عرصہ ہو گیا جاتے ملا کچھ نہیں ہے. میں یوں عرض گزار ہوتا ہوں ارے یہ تو دیتے ہیں دریائے رحمت ابھی بھی چل رہا ہے جو رکنے والا نہیں ہے. بات یہ ہے اپنا دامن وسعت اتنا تھا کہ کچھ لے ہی نہ سکے, دامن وسعت اتنا تھا کہ کچھ لے ہی نہ سکے. اگر میں یہیں سے بات کروں جہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں آج, جس مرد کلندر کا عرس سجا کر ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ کون سی شخصیت تھی, وہ کون سی ذات تھی؟ ایک اللہ کا ولی, اس کا مقابلہ کوئی نہیں ہے. اللہ کا دوست, اس کا مقابلہ کوئی نہیں ہے. اور پھر ہو بھی آل نبی, ہائے 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 ہائے, ہو بھی آل نبی اولاد علی, جس کی رگوں کے اندر پیارے مصطفیٰ کا خون ہو, حضرت علی شیر خدا کا خون ہو. ارے ان کی شانوں کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ پیر صاحب نے فرمایا تھا, یہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, پیر صاحب نے فرمایا تھا, یہاں ایک چھوٹی سی مسجد تھی تو پیر صاحب نے فرمایا ایک وقت ہوگا یہاں اللہ کا بڑا خوبصورت گھر ہوگا, ایک وقت ہوگا اللہ کا خوبصورت گھر ہوگا اور یہاں پر علم و حکمت کے دریا بہتے نظر آئیں گے. آج وہ بات سامنے ہے جس آیہ کریمہ کو میں نے موضوع سخن بنایا. میں اپنے علم پہ ناز نہیں کرتا, لیکن ایک بات ہے, میں یہاں پہ کھڑا ہوں تو اپنی نسبت پہ ناز کر کے کھڑا ہوں. مجھے اپنی نسبت پہ ناز ہے کیونکہ تیری نسبت نے سوارا ہے میرا ذوق حیات. گھر میں تیرا نہ ہوتا تو سگے دنیا ہوتا. پیر صاحب کی محبتیں, آپ کے حکم سے مجھ سادنا بندہ آپ کے سامنے کھڑا ہے. یہ نورپور شریف کا فیض ہے جو آج آپ کے سامنے بھی کھڑا ہے. اور جیسے آپ نے سنا پیر سید زامن حسین شاہ صاحب, ارے ترڑی تار کا ایریا ہو, بندہ وہاں سے گر رہا ہو, آخر پیرو پہنچی آئے, آئے ہائے ہائے ہائے, اے نورپور والیو پہنچی آئے تا مڑی تھا اچھا تو پیر صاحب آہن اوکھا کیا لگنے ہونے ہو, اے ذرا اتنی اوکھا بھی لگی کہ چھوٹے آسان یادش نہیں. المختصر موضوع اس طرف میرا نہیں ہے. پیر صاحب کا جیسے حکم ہے, آیہ کریمہ میں نے پڑھی, اس آیہ کریمہ کو آیت مباہلہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ آیت مباہلہ. آیت مباہلہ کا میں آپ کو آسان ترجمہ, آسان اس کی تشریح آپ کے سامنے رکھتا ہوں. مباہلہ اس چیز کو کہتے ہیں کہ دو فریقین بڑی عاجزی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ پاک ان دونوں میں سے جو جھوٹ پر ہے, غلطی پر ہے, تو اس پر اپنی لعنت نازل کر, اس پر اپنی لعنت بھیج. اس آیہ کریمہ کے ضمن میں آپ کے سامنے پیارے مصطفیٰ کا ارشاد رکھنا چاہتا ہوں. ہم نعرہ لگاتے ہیں نا پنجتن پاک کا, ہائے ہائے ہائے, نعرہ لگاتے ہیں نا, ہم سارے پنجتنی ہیں نا, نعرہ لگاتے ہیں پنجتن پاک کا. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, عن سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لما نزلت هذه الآیہ فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیاً وفاطمة وحسنا وحسینا فقال اللہم ہؤلاء اہلی. جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی, پیارے مصطفیٰ نے حضرت علی شیر خدا کو بلایا, حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا, امام حسن کو بلایا, امام حسین کو بلایا, پاس بلا کر رب کی بارگاہ میں دعا کی, ربا یہ میری اہل بیت ہیں, یہ میری اہل بیت ہیں. میرے مصطفیٰ نے اپنی اہل بیت کا تذکرہ کیا. بات صرف اتنی نہیں ہے, میں ولیوں کے ولی کی بات کروں گا, پھر اپنی بات کو آگے لے کے چلوں گا. ولیوں کا ولی, جس کو ولی نہ مانے تو کوئی ولی نہیں بنتا ہے, جس کو ولی نہ مانے تو کوئی ولی نہیں بنتا ہے. میں کس ولی کی بات کر رہا ہوں؟ جس کا نام حضرت علی شیر خدا ہے, جس کا نام حضرت علی شیر خدا ہے. ہم صحابہ کا انکار کرنے والے لوگ نہیں ہیں, صحابہ کے بھی نعرے لگاتے ہیں, لیکن آؤ نا, جس صحابی کے در پہ آؤ گے وہاں پہ اس کے گلے کے اندر جو غلامی کا پٹا ہوگا وہ آل نبی کا ہوگا. جو پٹا ہوگا اس کے گلے میں آل نبی ہوگا. حضرت عمر فاروق کا دور دیکھیے, ابو بکر صدیق کا دور دیکھیے. آئیے میں خلیفہ راشد, پہلے خلیفہ راشد ابو بکر صدیق کی بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں. حضرت ابو بکر صدیق بیٹھے ہیں, آپ کی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیٹھی ہیں, عرض کرتی ہیں, ہے میرے والد محترم, انی ارا یکسر النظر الی وجہ علی, ہے میرے ابا جان, میں اکثر دیکھتی ہوں جب بھی آپ پیارے مصطفیٰ کی مجلس میں بیٹھتے ہیں آپ ٹک ٹکی باندھ کر لگاتار علی کے چہرے کی زیارت کرتے رہتے ہیں.
میں نے اکثر دیکھا آپ علی کے چہرے کی زیارت کرتے رہتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں بیٹی مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت کے اندر میں صدیق کی جان ہے, النظر الی وجہ علی عبادہ. آئے 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 النظر الی وجہ علی عبادہ. علی کے چہرے کو تکنا عبادت ہے, علی کے چہرے کو تکنا عبادت ہے. بات یہاں پہ ختم نہ ہوئی. فرمایا علی جا رہے ہیں, علی کا چہرہ سامنے نہیں ہے, علی جا رہے ہیں, علی کی پشت مبارک سامنے ہے. فرمایا انی ارا الی النظر الی العلی عبادہ. جب علی جا رہے ہوں علی کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے, علی کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے. آج 1450 سال گزر گئے, یہاں پر نورپور شریف آستانے پہ بیٹھ کر ہم کیسے عبادت کریں, ہم علی کا چہرہ کیسے دیکھیں؟ نانا بات یہ بھی واضح ہوگی. فرمایا الذکر علی عبادہ ہے, الذکر علی عبادہ. علی کا دور بھی نہیں ہے, علی کا چہرہ بھی سامنے نہیں ہے, تو پھر کیا کرو؟ علی علی کرو, عبادت ہوتی چلی جائے گی. علی علی کرو, عبادت ہوتی چلی جائے گی. نعرہ حیدری, ایسے نہیں ہاتھوں کو اٹھا کر حیدر پاک کا نام لیجئے, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. اور پھر میں آپ کو لے چلتا ہوں حضرت عمر فاروق جیسے جلال القدر خلیفہ کی بارگاہ میں. آپ اپنے حکومتی معاملات کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, آپ امام حسن آتے ہیں, واپس چلے جاتے ہیں. عبداللہ بن عمر بیٹھے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ اجازت نہیں ہے, آپ جا سکتے ہیں, خیر چلے جاتے ہیں, مختصر کیے دیتا ہوں. جب وہ واپس چلے جاتے ہیں, بعد میں حضرت عمر فاروق کو پتہ چلتا ہے کہ امام حسن آئے تھے. آئے ہائے ہائے, امام حسن آئے تھے اور چلے گئے. بڑے ناراضگی کا اظہار کیا, ملاقات ہوئی تو کہنے لگے بیٹے تو نے مجھے رلا دیا ہے, میں تو ایک اونٹ چرانے والے کا بیٹا ہوں. ہائے ہائے ہائے, ایک اونٹ چرانے والے کا. یہ عظمتیں, یہ دستاریں, یہ مقام, یہ سارا کچھ ملا تو تیرے نانے کے در سے ملا ہے, تیرے نانے کے در سے ملا ہے. اور پھر میں اسی آیا کے ضمن میں آپ کو لے کر اگر آؤں, پیارے مصطفیٰ اپنی مزمل والی چادر اوڑے, پیارے مصطفیٰ صبح کا ٹائم ہے, پیارے مصطفیٰ باہر نکلے, امام حسن بیٹھے تھے. پیارے مصطفیٰ نے اپنی چادر میں امام حسن کو لیا, امام حسن کو لیا تو امام حسین آ گئے, وہ بھی داخل ہو گئے. تھوڑی دیر گزری تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ بھی آئی, وہ بھی اس چادر میں داخل ہو گئی. جب وہ بھی داخل ہو گئی, حضرت علی شیر خدا آئے, انہوں نے دیکھا کوئی نظر نہ آیا, سامنے چہرہ مصطفیٰ تو نہ تھا لیکن کالی کملی چمک رہی تھی. آئے ہائے ہائے, کالی کملی چمک رہی تھی. وہ بھی آئے, اس میں داخل ہو گئے. ہم 5 تن کا نعرہ لگاتے ہیں. اب دیکھیے پیارے مصطفیٰ کا یہ ارشاد, اور راوی کون ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث کی راوی ہے. میں آپ کے سامنے جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں, تنے مصطفیٰ, تنے علی شیر خدا, تنے فاطمہ الزہرا, تنے امام حسن, تنے امام حسین, ان 5 کو ملاؤ تو بنتے ہیں 5 تن. ہائے ہائے ہائے, ان 5 کو ملاؤ تو بنتے ہیں 5 تن. انی ارا یکسر النظر الی وجہ علی, علی کے چہرے کو دیکھو تو عبادت ہے, علی کے گھر والوں کو دیکھنا عبادت نہیں ہے. علی کے چہرے کو دیکھو تو عبادت ہے, علی کے گھر والوں کو دیکھو تو عبادت نہیں ہے. تو میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں, دعا کرتے ہیں, ربا یہ میری آل ہے, میں ان سے پیار کرتا ہوں, یہ میرے گھر والے ہیں, میں ان سے پیار کرتا ہوں, ربا تو بھی ان سے پیار کر. فرمایا من ابغضنا فقد ابغضنی. کون اس حدیث کے راوی کون ہے؟ ابو ہریرہ, عبداللہ بن مسعود, عبداللہ بن عباس نے بھی اس کو روایت کیا. فرمایا من ابغضنا فقد ابغضنی, جنہوں نے ان کے ساتھ بغض رکھا انہوں نے مجھ مصطفیٰ کے ساتھ بغض رکھا. اور یہاں سے آگے چلیں, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ میں چلتے ہیں. آپ فرماتے ہیں پیارے مصطفیٰ کا ارشاد ہے, من ابغضہما فقد ابغضنی ومن ابغضنی ابغضہ اللہ ومن ابغضہ اللہ ادخلہ النار. جنہوں نے ان سے بغض کیا انہوں نے مجھ سے بغض کیا, اور جنہوں نے مجھ سے بغض کیا انہوں نے اللہ کو ناراض کر لیا, انہوں نے اللہ کو ناراض کر لیا, اور جس نے اللہ کو ناراض کر لیا اس کا ٹھکانہ جہنم ہو گیا. یہاں سے بھی آگے چلیں, پیارے مصطفیٰ کا ارشاد ہے, من ابغضہما فقد اہل البیت وہو منافق. فرمایا جو میری اہل بیت سے بغض رکھتا ہے وہ منافق ہے, وہ منافق ہے. یہاں سے آگے چلتے ہیں, جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ, آپ اس حدیث کے راوی ہیں, امام طبرانی نے بھی اس کو نقل کیا ہے, آپ بھی روایت کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ پیارے مصطفیٰ کا ارشاد ہے, من ابغضہما اہل البیت حاشرہ اللہ یوم القیامت یہودیاً. فرمایا جو میری اہل بیت کے ساتھ بغض رکھتا ہے کل قیامت کے دن وہ یہودیوں کی صفوں میں کھڑا کیا جائے گا, یہودیوں کی صفوں میں کھڑا کیا جائے گا. حضرت جابر فرماتے ہیں میں نے عرض کی, فقلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان صام و صلی, اے پیارے مصطفیٰ چاہے وہ روزے رکھتے ہوں
चाहे वो नमाजें पढ़ते हों। प्यारे मुस्तफ़ा ने फरमाया काला नाम इन शामा व सल्ला, सारी ज़िंदगी रोज़े रखते हूँ, सारी ज़िंदगी नमाजें पढ़ते हूँ, सीने के अंदर बुग़्ज़ आले मुस्तफ़ा हो। हाय 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 हाय, सीने के अंदर बुग़्ज़ आले मुस्तफ़ा हो, कल क़यामत के दिन वो भी यहूदियों में उठाया जाएगा। मोमिनों की सफ़र के अंदर वो खड़ा नहीं होगा, बल्कि यहूदियों की सफ़ों के अंदर वो खड़ा होगा। पीर साहब के हुक्म के मुताबिक 5 मिनट मेरे रहते हैं, 5 मिनट के अंदर ही मैं अपनी गुफ्तगू को समेट लूँगा इंशाअल्लाह। जैसे मुझे हुक्म हुआ है उसी के मुताबिक मैं अपनी गुफ्तगू को समेटूँगा। अर्ज करने का मकसद ये है, जब कहीं पर जाते हैं ना तो दिल में ये इरादा रख के जाया करें। अगर मैं यहाँ पर बात कर दूँ तो शायद आपके दिल को बड़ी भली लगे, बड़ी अच्छी लगे। अल्लाह के वली औलाद भी देते हैं। मेरा इशारा जिस तरफ जा रहा है, यहाँ आपके कुर्ब में मेरा इशारा जा रहा है, बड़ी मोहब्बत की बात है, इसलिए मैंने इसका चुनाव किया। यहाँ पर मैं तो ये समझता हूँ बंदा अपनी मर्जी से कुछ कह ही नहीं सकता है। मेरे जहन में कुछ और था, मैं क्या कुछ हो रहा हूँ, तो पता चल रहा है अपनी मर्जी से ना यहाँ आ सकता है ना कुछ कह सकता है। हाँ, एक बात है, दिल में तड़प के लेके आए तो सब कुछ लेके जा सकता है, तड़प लेके आए तो सब कुछ लेके जा सकता है। अल्लाह वाले, यहाँ आपकी ये जो डुंगी का एरिया है, यहाँ का एक बंदा हाजी राजा, मैं अगर नाम भी लूँ तो बड़े कमाल की बात होगी उसके लिए, सारे दर पे फिर के आया, सारे दरों पे फिर के आया और आकर बड़ी तलख आवाज में, होता है ना बंदा दंग हो जाता है, जहाँ हर डॉक्टर के पास जाए तो आराम नहीं आता, कहता अल्लाह तू है राजी हो जा, या गल आखना ना बंदा अल्लाह तू है राजी हो जा। सब आए तो पीर साहब यहाँ पे वो कहीं खेती बाड़ी में आपके साथ आपके मुरीदीन भी थे, पीर सैयद जामुन हुसैन शाह साहब, जिनका उर्स सरापा बनाकर आज आप हम सभी अहबाब यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो आपने सुना कि कोई तलख आवाज में, बड़ी सख्त आवाज में अल्लाह की बारगाह में शिकवा कर रहा है। मुरीद को भेजा, पूछ के आ कौन बंदा है और क्या कर रहा है। जब मुरीद गया तो पूछा तो कहने लगा मैं वली बनते हुए फिरने। हाय 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 हाय। और मैं यहाँ पे एक बात अर्ज कर दूं, मैं वेखा मेरा पीर ना वेखे। हाय हाय हाय, ए नहीं हो सकना, बंदा वो बैठा हुआ पीर साहब की नजर उत्थे भी है, तो ए बैठा हुआ तो पीर साहब की नजर इत्थे भी है, हर जगह पीर साहब की नजर है। 2 मिनट में अपनी बात मुकम्मल किए देता हूँ। पीर साहब ने फरमाया वजह क्या है, क्यों इतना नाराज है। कहता है बूढ़ा होता जा रहा हूँ, अल्लाह ने औलाद कोई नहीं दी है। पीर साहब ने कहा जा अल्लाह औलाद देगा। हाय हाय हाय, जा। किसने कहा? जिनका आज हम उर्स सजा के बैठे हैं, जा अल्लाह औलाद देगा। अल्लाह ने 1 नहीं 2 नहीं 3 बेटे अता किए, 3 बेटे अता किए। लोगों ने बातें शुरू कर दी, अब ऐसे ही हो गया जी, अब तो होने ही थे। वो बंदा यहाँ पे आया, पीर साहब के कदमों में बैठकर अर्ज गुजार हुआ, कहने लगा पीर साहब दिया तो अल्लाह ने है ना, लेके आपने दिया है। इस बात की तस्दीक कर दी। तो ये जो मदरसा है, इसकी आगे शाखें हमारे नावन शरीफ के मदरसा, माशाल्लाह यहाँ पर भी पीर साहब की ये एक दीन का काम जहाँ नजर आए, पता चलता है यहाँ अल्लाह को कोई प्यारा रहता है, पता चलता है अल्लाह को क्या प्यारा रहता है। दिन रात बच्चे यहाँ इल्म हासिल करते हैं। आज मैं भी आपके सामने खड़ा हूँ, एक वक्त था तो मुझे पता ही नहीं था तकरीर नाम किसका है। आज भी मुझ पर इतना इल्म नहीं है, छोटा सा नकीब हूँ, छोटा सा नकीब। कभी कभी महफिलों में जाना होता है, अच्छे यहाँ पे खतीब बैठे हुए हैं, मेरा कुछ कमाल नहीं है। ये कमाल है तो नजर का कमाल है, ये कमाल है तो नजर का कमाल है। और मुझे अपनी किस्मत पे रश्क है, इस वजह से रश्क है, मेरी निस्बत अजीम है। बोटा शायर पंजाबी की बात पे बात खत्म कर देते हैं। बोटा शायर पंजाबी ने कहा था सानू लोड़ नहीं तख्त हजारे दी, ना कोई वास्ता शहर बंबोर दे नाल, असी अपनी बाल के सकैने सानू की लगे किसी और दे नाल। ते रांझा मिले ते उस दे में कदम चुम्मा, मेरी दोस्ती नहीं कह दो चोर दे नाल। ते ओही गुडियां चढ़ आसमान जावन, हुंदी निस्बत जिन्हां दी डोर दे नाल। ओनू कबर दा की खौफ बूटिया, जेदी गौर होवे मुर्शिद दी गो। पीर साहब के हुक्म के मुताबिक 2 कलाम, एक हाफ़िज़ ज़हूरुल हुसैन शाह कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, सजादा नशी हफ्तम दरबार कादरिया फाज़लिया बटाला शरीफ, खुदा के मुल्क पे कब्ज़ा है सारा गौसे आज़म का। और दूसरा कलाम है आला हज़रत पीर तरीक़त रहबर शरीयत सैयद फ़ाज़ल शाह साहिब कादरी बानी दरबार कादरिया फाज़लिया बटाला शरीफ, अज शराब गौसे आज़म गुलशनो गुलजार मस्त
اور اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی. میں ملتمس ہوں جناب ساجد ہاشمی صاحب پیر صاحب کے حکم مطابق یہ کلام پاک پیش فرمائیں. بسم اللہ. منقبت حضور سیدنا غوث الاعظم اور کلام حضرت حافظ ظہور الحسین شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ آپ کا لکھا ہوا بڑے خوبصورت کلام بالکل حکم کے مطابق آپ کی سماعتوں کی نظر. خدا کے ملک پر قبضہ ہے سارا غوث اعظم کا. ماشاءاللہ. خدا کے ملک پر قبضہ ہے سارا غوث اعظم کا. زمین سے عرش تک باجے زمین سے عرش تک باجے نکارا غوث اعظم کا. آپ بھی شامل ہو جائیں. خدا کے ملک پر قبضہ ہے سارا غوث اعظم کا. خدا کے ملک پر قبضہ ہے سارا غوث اعظم کا. اور شعر سنیے گا. ملک جن و بشر ہیں سب کے سب ان کی اطاعت میں. ملک جن و بشر ہیں سب کے سب ان کی اطاعت میں. ظہور دو عالم میں ظہور دو عالم میں پسارا غوث اعظم کا. خدا کے ملک پر قبضہ ہے سارا غوث اعظم کا. آپ بھی شامل ہو جائیں. خدا کے ملک پر قبضہ ہے سارا غوث اعظم کا. خدا کے ملک پر قبضہ ہے سارا غوث اعظم کا. وہاں کی خاک کو قدسی صدا سرما سمجھتے ہیں. وہاں کی خاک کو قدسی صدا سرما سمجھتے ہیں. جہاں پر ایک ساتھ ہو جہاں پر ایک ساتھ ہو اتارا غوث اعظم کا. خدا کے ملک پر قبضہ ہے سارا غوث اعظم کا. شامل ہو جائیں. خدا کے ملک پر قبضہ ہے سارا غوث اعظم کا. محب غوث اعظم ہے محب حیدری بے شک. محب غوث اعظم ہے محب حیدری بے شک. محمد کا پیارا ہے محمد کا پیارا ہے. پیارا غوث اعظم کا. خدا کے ملک پر قبضہ ہے سارا غوث اعظم کا. خدا کے ملک پر قبضہ ہے سارا غوث اعظم کا. ظہور آرام کیوں درد و غم میں دل جلاتا ہے. ایک بار پھر کہہ لیں سبحان اللہ.
ظہور آرام کر کیوں درد و غم میں دل جلاتا ہے، ظہور آرام کر کیوں درد و غم میں دل جلاتا ہے، تجھے ہے جب دو عالم میں، تجھے ہے جب دو عالم میں سہارا گو سے اعظم کا، خدا کے ملک پر قبضہ ہے سارا گو سے اعظم کا، از شراب غوث اعظم گلشن و گلزار مست، شاہ مست و میوہ مست و برگ مست و بار مست، از شراب غوث اعظم، از شراب غوث اعظم گلشن و گلزار مست، شاخ مست و میوہ مست و برگ مست و بار مست، از شراب غوث اعظم، از جمال شاہ جیلان طالب دیدار مست، از جمال شاہ جیلان طالب دیدار مست، سرما مست و چشم مست و نرگ سے بیمار مست، از شراب غوث اعظم، بر لباس شاہ جیلان ببی مستی تمام، بر لباس شاہ جیلان ببی مستی تمام، جامہ مست و خرقہ مست و جبہ و دستار مست، جامہ مست و خرقہ مست و جبہ و دستار مست، از شراب غوث اعظم، مرحبا محبوب سبحانی ز سرتا پائے اوست، مرحبا محبوب سبحانی ز سرتا پائے اوست، زلف مست و خال مست و زلف مست و زلف مست و خال مست و ترائے ترار مست، از شراب غوث اعظم، از شراب غوث اعظم، از نسیم بوئے عنبر سایہ شاہ دستگیر، از نسیم بوئے عنبر سایہ شاہ دستگیر، عطر مست و مشک مست و نافع تتار مست، اور حاصل کلام ای غزل گفتی تو فاضل و دی بمد ہے پیر خیش، ای غزل گفتی تو فاضل و دی بمد ہے پیر خیش،
لوہ مستو حیف مستو لوہ مستو حیف مستو کہ گوہر بار مست از شراب غوث اعظم مصطفیٰ جان رحمت پیلا کھوں سلام شمع بز میں ہدایت پیلا شمع بز میں ہدایت پیلا آسیوں اور سلام مصطفیٰ جان رحمت سلام شمع بز میں ہدایت پہ کملی والیا کرم دا ہے ویلا کر دے کرم یتیماں دا واسطائی تیرے نام نو لگ دیاں نے جڑیاں شان والیاں میماں دا واسطائی جنہیں غار چ ڈنگ تے ڈنگ کھا دے اس یار دی یاری دا واسطائی او جنہیں چڑھنے دے قرآن پڑھیا اس کربل دے کاری دا واسطائی یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا الہی صدقہ آل رسول اصحاب رسول زہرا بطول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول تمام احباب تشریف رکھیں سامعین محترم ابھی ختم شریف سے پہلے ایک دو اعلانات سماعت فرما لیں 25 مئی 2022 یعنی اسی مہینے کی 25 تاریخ کو پیر سید مہتاب محی الدین صاحب قادری دامت برکاتہ القدسیہ و رحمت اللہ تعالی علیہ کا سالانہ عرس مقدس آستانہ عالیہ فاضلیہ قادریہ منڈی شریف میں منعقد ہو رہا ہے، جس میں اختتامی دعا پیر طریقت رہبر شریعت پروردائے آغوش ولایت جناب پیر میاں ثاقب محی الدین صاحب قادری فاضلی سجادہ نشین دربار عالیہ قادریہ فاضلیہ بٹالہ شریف فرمائیں گے۔ تمام احباب کو عرس پاک کی اس محفل میں شرکت کی دعوت دی جاتی ہے اور انشاءاللہ یہ محفل شریف کا عرس پاک کی محفل کا پروگرام 11 بجے سے 1 بجے تک انشاءاللہ ہوگا۔ اس کے علاوہ دوسرا اعلان ہے، پیر طریقت رہبر شریعت قبلہ پیر سید گل حسین شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آستانہ عالیہ چوکی شریف والوں کا عرس پاک دربار عالیہ قادریہ فاضلیہ چوکی مونگ میں 2 جون 12 جمعرات 2022 کو منعقد ہو رہا ہے، جس کی دعا انشاءاللہ 11 بجے ہوگی اور اس کی صدارت قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید فیاض محی الدین صاحب قادری فاضلی فرمائیں گے۔ تمام احباب کو عرس پاک کی ان دونوں تقاریب میں شرکت کی دعوت دی جاتی ہے۔ اب ختم شریف ہوگا، ختم شریف کو سنیں گے بھی آپ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ درود پاک کا ورد بھی جاری رکھیں جو ہم نے آخر میں قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید زامن حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، پیر لکھی بادشاہ سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور اسی نسبت سے سیدھا
حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے وسیلہ سے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم نے یہ ثواب پہنچانا ہے۔ آپ تمام احباب درود پاک کا ورد کریں، ورد جاری رکھیں، اور ختم شریف کے لیے حافظ عبدالرشید صاحب۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والألم دافع البلاء والوباء والقهط والمرض والألم. اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم. سيد العرب والعجم
جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد ابن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله بلغ العلا بكماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسن جميع صالح صلوا عليه وآله بلغ العلا بكماله ہو درود تجھ پہ بھی آمنا تیرے چاند پر بھی سلام ہو درود تجھ پہ بھی آمنا جی ہو درود تجھ پہ بھی آمنا تیرے چاند پر بھی سلام ہو تیری گود کتنی عظیم ہے تیری گود کتنی عظیم ہے ملا جس کو ماہ تمام ہے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجماله حسن جميع صالح صلوا عليه وآله بلغ العلا کوئی آیا لے کے چلا گیا کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا کوئی آیا لے کے چلا گیا جی کوئی آیا لے کے چلا گیا کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا میرے مولا تجھ سے گیلا نہیں میرے مولا تجھ سے گیلا نہیں یہ تو اپنا اپنا نصیب
ہے بلا اولا بھی کمال ہی کشف دجا بھی جمال ہی حسن جمیع صالحی صلو علیہ وآلہ بلا اولا بھی سامعین ذی وقار صاحب عرس رحمت اللہ تعالی علیہ قبلہ پیر زامن حسین شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے ایصال ثواب کے لیے 45 قرآن پاک 35 بالجملہ پارے سورہ یاسین 2357 بار، سورہ مزمل 101 بار، کلمہ طیبہ 91,500 بار، سورۃ البروج 20 بار، سورۃ العلیٰ 21 بار، سورۃ الطارق 20 بار، سورۃ التاج 2249 بار، درود خضری 15,300 بار، درود لکھی 53 بار، درود ماہی 56 بار، درود تنجینا 57 بار، سورہ اخلاص 2733 بار، سورہ فلق 112، سورۃ الناس 140، سورہ فاتحہ 318 بار، آیت الکرسی 211، دعائے گنج عرش 24 بار، درود کبریت 139 بار، بسم اللہ شریف 5500 بار، سوم کلمہ 10,100 بار، چہار کل 39,090 بار، اور درود پاک 9,85,000 بار، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر 7,000 مرتبہ، سورۃ الرحمن 94 بار، سورۃ الملک 173 بار، دعائے قادریہ 7 بار، درود مقدس 60 بار، درود قبرستان 6 بار، عہدنامہ 99 بار، آخری صورتیں 206 بار، یا حی یا قیوم 2500 مرتبہ، یا اللہ یا رحمان یا رحیم 1000 بار، یا وہاب 10,000 بار، استغفر اللہ کا ورد 2000 بار، سورہ واقعہ 8 مرتبہ، سورۃ الحدید، سورۃ الحشر، سورۃ الصف 1 بار، سورۃ التغابن 21 بار، سورۃ الکوثر 21,000 بار، آیت کریمہ 9,000 بار، لا حول ولا قوت 4,000 بار، اور سورہ کہف 46 بار۔ اس کے علاوہ جتنے بھی کلمات طیبات آپ تمام احباب نے پڑھے وہ پیر صاحب کے مل کریں اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں۔ قبول، آمین۔ اللہم 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 آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف مرۃ یا شیخ عبد القادر شیئا للہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہی فیضات و برکات روز افزوں و نور ظہور این خاندان عالیہ قادریہ فاضلیہ ہمیشہ برقرار
وعلى الدوام قائم و دائم تا یوم قیامت از عنایت کرمت و ماند یا رحیم یا کریم یا قائم یا دائم یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام برحمتک یا ارحم الراحمین و اعداء این خاندان مخذول و مخور و از ہر دربار مردود و مطرود ماند یا مانیو یا دافیو یا جبارو یا قہارو بحق خامیم عین سین قاف کاف ہا یا عین صاد الہی بحرمت سید الکونین و رسول الثقلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بشموس فیضان زیب مسند افاظت و افاظت مرشد الوقت حضرت مولانا سید ثاقب محی الدین قادری ابن حضرت مولانا سید آفتاب محی الدین قادری ابن حضرت مولانا سید نظر محی الدین قادری راہ بر افق فرق تفاخر در دارین منور فرما یا نور الانوار یا مظہر الاسرار بحرمت النبی سید الابرار و آلہ الاطہار و اصحابہ الاخیار و بحق یا شیخ عبد القادر شیئا للہ آمین اللہم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.